قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جب دعا کرتی ہیں تب اپنی دعا میں اللہ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بہت فکر ہوتی ہے نا ہم وسیلہ کس کو بنائیں، ہم بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس کو وسیلہ بنائیں، نہ کسی بزرگ کو وسیلہ بنائیں نہ اللہ کے رسول کو وسیلہ بنائیں۔ اسکالرز اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اور میں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری یہ بات پوری کریں۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ آپ کو اور مجھے کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ جب آپ کے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا کہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو جواب دیتا ہوں اس پکار کا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دیں، یعنی رسپونڈ کریں میرے احکامات پر۔ اللہ نے کہا ہے مجھے 1 to 1 پکارو، اللہ نے نہیں کہا مجھے کسی ایک میڈیم کے ساتھ پکارو۔ اللہ کو دیر اینڈ دین پکاریں جب آپ کا دل کرے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ اپنے کانوں میں میوزک لگا کے بھی بیٹھیں گے، میں خواتین سے نہیں کہہ رہی، میں بچوں سے کہہ رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ خواتین جو ہیں، ویسے بچوں سے بھی یہی امید ہے لیکن شیطان بہکا سکتا ہے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر چیز کے اندر میوزک ہے، ہر چیز کا۔ آج کل تو آپ کی اور میرے لیے خبریں سننا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا زور کا میوزک آتا ہے کہ آپ کو اذیت ہو جاتی ہے۔ مگر میں اس وقت اس میوزک کی بات کر رہی ہوں جو بچے اپنے کانوں میں لگا کر 99% سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچیں یہ جو کانوں کے اندر میوزک جا رہا ہے یہ آپ کو اور مجھے کیا مینٹلی اور روحانی طور پر اسپرچولی اللہ سے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، یہ اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے اتنا ناپسند کیا کہ آپ دور تھے اور جب آپ کے کان پر موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور ہم اس چیز کو اٹھا کر اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ ہیڈ فونس تو ایسی چیز بن گئے نا، آپ اپنے کانوں کے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں، نیئر ٹو یور سینسز اینڈ نیئر ٹو یور نروز اینڈ نیئر ٹو یور برین، نیئر ٹو یور مڈل ایئر، کہ اچھی طرح آواز آئے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے وسیلہ بنانے کے لیے؟ اللہ کے نام، اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنائیں، کوئی تھرڈ پرسن درمیان میں نہ رکھیں۔ یاد رکھیں جس وقت ہم اپنے ہیڈ فون سے اپنے کانوں کے اندر میوزک ڈال رہے ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی اللہ السمیع ہوتا ہے؟ کیا اللہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے جو میں سن رہی ہوتی ہوں، یا میں تو کانوں میں لگا کے سن رہی ہوں؟ اللہ کو کیا پتا ہو میں کیا سن رہی ہوں۔ اللہ اس وقت بھی السمیع ہے۔ یہ ہیں چیزیں جو یاد کرنے کی ہیں، اور اگر دعاؤں میں وسیلہ بنانا ہے اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی تعلیمات ملتی ہیں کہ بندہ اپنی دعا میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، وہ 99 نام پڑھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے وہ نام یاد کرنے کی کوشش کریں، سنت بھی ہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ جتنے بھی اللہ کے 99 نام ہیں یہ سب ڈیرائیو جو ہوئے ہیں یہ اللہ سے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ الغفور کا نام اللہ ہے، یہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا نام الغفور ہے۔ آپ یہ نہیں کہتی الرحمن کا نام اللہ بھی ہے، آپ کہتی ہیں اللہ کا نام الرحمن ہے۔ تو اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ پکاریں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو اللہ کی عبادت میں جھکائے گی، اللہ کی محبت میں جھکائے گی، اللہ کی عبادت میں آپ کا دل لگے گا، آپ کو اللہ سے امید ہوگی۔ ایک امید انسان اپنے جیسے انسانوں سے کرتا ہے اور ایک امید انسان اللہ سے کرتا ہے۔ کس کے چانسز ہیں کہ کون آپ کی امید پر پورا نہیں اترے گا؟ انسان آپ کی امید پر پورا نہیں اترے گا، عین ممکن ہے۔ ایمان رکھیں کہ اللہ آپ کی امید پر پورا اترے گا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کو ویسا ہی اپنے ساتھ معاملہ کرنے کا کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے کتنا خوف اور کتنی امید ہے، کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اتنا اللہ سے خوف ہے کہ مجھے لگے گا وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہوں۔
کہتے تھے کہ نہیں مجھے پھر اللہ سے امید بھی اتنی ہے کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ سے امید ہوگی کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں۔ مومن کے لیے آتا ہے بین الخوف والرجاء، مومن اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ میری اور آپ کی کوشش کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اور میں چل کر یہاں پر آئے ہیں نا، کتنے ہرڈل ہو سکتا ہے آپ میں سے ہر ایک کے سامنے آ رہے ہوں، سنڈے کا دن ہے، ہو سکتا ہے آپ کی شوہر آپ کو بڑی بٹر فلائی کی طرح آنکھیں مٹکا مٹکا کے دیکھ رہے ہوں، بیگم رک جاؤ، وہ بھی روزہ ہے ان کا، مگر پھر بھی رک جاؤ، میں سنڈے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، مت جاؤ، دیکھو میں اکیلا ہوں، اخبار بھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، نیند بھی نہیں آ رہی، صبح سو کے بھی اٹھ گئے۔ ہرڈلس تو ہیں نا، آپ کراس کر کے آئی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سے محبت اور امید کا دامن جتنا آپ اسٹرانگ کرتی جائیں گی، آپ کو زندگی میں اپنے رشتوں کی بھی خوبصورتی نظر آتی جائے گی، آپ کو ان رشتوں کی بھی انشاءاللہ قدر آئے گی۔ اور اللہ سے امید رکھیں، اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا، اللہ آپ کے دماغ کو سکون دے گا۔ یاد رکھیں بڑے گھروں سے، بڑی سواریوں سے، بہترین کپڑوں سے، بہترین چیزیں کھانے سے ان سے سکون نہیں ملتا۔ اگر ان سے سکون ملتا ہوتا تو پھر یہ ایک کے بعد دوسری خاتون اور دوسری کے بعد تیسری خاتون جو ہیں وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھانے نہ بھاگ رہی ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا ٹینشن کا لیول جلدی ہائی ہو جاتا ہے، ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا توکل علی اللہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہم نے صرف ایج سے اللہ کو تھاما ہوا ہے، صرف ایج سے۔ امیجن کریں کہ آپ نے اپنا لیسو بہت اونچا پھینکا ہے، آپ نے اپنی کمن بہت اونچی پھینکی ہے، اور اب آپ اس پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہی ہیں۔ آپ اس پہاڑ پر کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ بس یوں پکڑ کے، یا دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے اور پھر اسٹرگل کر کے پوری اپنے فزیکل بینگ کے ساتھ آپ جب ہی چڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے ہم نے کلام اللہ کو تو تھاما ہو، ہم نے اللہ کے کلام کو زندگی میں تو شامل رکھا ہو سکتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوں، لیکن اگر عمل نہیں ہے، لیکن اگر میں عمل میں آگے نہیں بڑھ رہی تو بالکل میرا حال ویسا ہی ہے جیسے میں نے اپنا لیسو تو اونچا پھینکا ہے، ہاتھ میں پکڑا تو ہوا ہے، لیکن پکڑ کے بس میں کھڑی ہوئی، میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو اپلفٹ نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو عمل میں ریز نہیں کر رہی، میں اپنے علم اور عمل کے درجات کو سنکرنائزڈ نہیں کر رہی۔ تو یہ اللہ کی معرفت انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ کے ساتھ جوڑے گی، ایمان میں بڑھائے گی، اور ہمارے لیے زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہینڈل کرنا سکھائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو، آپ کے بچے جس بھی عمر میں ہیں، ان کو اللہ سے جوڑیں۔ جتنے چیلنجز آج آپ کو ہیں، اس سے 3 ٹائم زیادہ چیلنجز آپ کے بچوں کو ہیں۔ جن سکولز اور کالجز میں وہ جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے فتنہ اور شر ہر طرف سے ان پر حملہ کرتا ہے۔ آپ اور میں ان کو گھروں میں نہیں بٹھا سکتے، آپ اور میں ان کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے، آپ نے اور میں نے ان کو اسی دنیا میں لے کر چلنا ہے، ان کو اتنا مضبوط ایمان اور فاؤنڈیشن اور بیس دیں کہ وہ ان انسٹیٹیوشنز میں جا کے اسلام کے علم بردار بن جائیں، نہ صرف خود ایمان پر قائم رہیں بلکہ اپنے ساتھ 4-5 اور لوگوں کو دین کی طرف لانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں ایفرٹ میں پہلا قدم ان کو ایکنالجمنٹ دینا ہے، اللہ سے جوڑیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، اللہ سے ان کا کوئی ایموشنل تعلق ڈیولپ کریں، اللہ کے بارے میں ان کو باتیں بتائیں، جنت کی ان کو باتیں بتائیں، دوزخ کے بارے میں ان کو انفارم کریں، قبر کی حقیقت ان کے اوپر کھولیں۔ اس لیے کہ آج بہترین سے بہترین لباس ہم نے پہنا دیا، آج میں نے اور آپ نے ان کو دنیا کی ہر طرح کی سختی سے بچا لیا، اگر میں نے ان کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا تو آخرت میں جہنم کی آگ سے میں ان کے نرم نرم جسموں کو نہیں بچا سکوں گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ اولاد جس کو سنبھالنے کے لیے ماں باپ کتنا پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے ماں باپ تو خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں، کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنا زیادہ شر رہا ہے کہ ہم اوور پروٹیکٹڈ ہو گئے اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو سامنے بھی کہیں ادھر سے ادھر نہیں نکلنے دیتے اکیلا۔ یہ پروٹیکشن ہمارے بچوں کا دنیاوی لحاظ تک ہی صرف لمیٹڈ رہے گا، کیا ہم ان کو آخرت کے لیے پروٹیکٹ نہیں کریں گے؟ یاد رکھیں یہ میری اولاد آخرت میں میرے ساتھ چینڈ ہوگی، بندھی ہوئی ہوگی۔ اگر میں نے ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی زندگی میں، اگر میں نے ایفرٹ نہیں کی، ایفرٹ کی اور نہیں بنی وہ الگ معاملہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ کی کوشش جانے گا،
لیکن کوشش زندگی کے آخری لمحے تک. لیکن اگر میں نے ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی، میں نے بیٹھ کر ان سے باتیں نہیں کی، میں نے بیٹھ کر ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی، میں نے اپنی طرف سے حق ادا نہیں کیا، تو اگر میری اولاد کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو یاد رکھیں میں چینڈ ہوں اپنی اولاد کے ساتھ، میں بھی ساتھ ساتھ جہنم میں جاؤں گی. اور آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا انجام برا انجام ہو. ایک مرتبہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا بندر کے اوپر، منکی کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مدرہڈ کی فیلنگز رکھی ہیں یہ کتنی اسٹرانگ ہیں. انہوں نے ایک پنجرے کے اندر ایک بندریا کو اور اس کے بچے کو بند کر دیا، اور اس پنجرے کو انہوں نے نیچے سے ہیٹ دینی شروع کی. پہلے تو بندریا جو تھی وہ یہاں سے وہاں گھبرا کر اس ہیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے، ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے بھاگتی رہی. پھر جب اس کو لگا کہ ہیٹ اور بڑھتی جا رہی ہے، اس نے اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ایک دو بارز کے ساتھ جو تھی وہ چپک کر اپنے آپ کو اس نے فلور سے اونچا کر لیا. پھر ہیٹ اور بڑھائی، اتنی بڑھائی کہ ناقابل برداشت ہو گئی. تو اس بندریا نے کیا کیا، اپنے بچے کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. قیامت کے لیے آتا ہے نا، قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آپ کو اور مجھے اللہ دنیا میں مثالیں دکھاتا ہے، دنیا میں آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ماں ایسا کر سکتی ہے، لیکن وہ وقت جس وقت بلیزنگ فائر جہنم کی نظر آ رہی ہوگی، جہنم کی آگ جس کے لیے آتا ہے کہ اس کو کئی ہزار دہکایا گیا، کئی ہزار سال تک اس کو دہکایا گیا، تو وہ بلیزنگ فائر بن گئی، لال سرخ شعلے بن گئے. اور شعلے بھی کس سائز کے، جس سائز کے اونٹ یا محل ہوتے ہیں. پھر اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ پچ ڈارک ہو گئی، سخت اس کی ہیٹ ہے. اور یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ساری انفارمیشن آلریڈی پرووائڈ کر دی ہے. سارا پیپر تو آؤٹ ہے. جس دن پیپر آؤٹ ہو جائے بچے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ پتہ چل گیا پیپر میں کیا آنا ہے. تو اللہ نے تو میرے اور آپ کے لیے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. ہم نہیں فکر کریں گے اس پیپر کی تیاری کرنے کی. تو اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے، وہ اللہ جو آپ کی اور میری زندگی کے ہر اینگل میں موجود ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس کو؟ گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں یاد آتے ہمیں جہنم کے فرشتے؟ غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کو تانا دیتے ہوئے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی کا دل دکھاتے ہوئے ہمیں کیوں جہنم کے فرشتے یاد نہیں آتے؟ کیوں نہیں یاد آتے؟ سوال کیے کبھی اپنے آپ سے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان بلو زیرو لیول ہے. اگر ہمیں جہنم کے فرشتے یاد رہیں تو ہم گناہ نہ کریں، یا کم سے کم گناہ کر کے فوراً واپس پیچھے آ جائیں، فوراً پلٹ جائیں اور پھر اللہ سے سچی توبہ کریں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بہت نیچے کر لیا ہے. ہم اللہ کو اپنی زندگیوں میں تلاش ہی نہیں کرتے. ہم اتنے اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں کہ سونا اور شاپنگ اور ملنا ملانا اور کٹی پارٹیز اور گھومنا پھرنا اور ونڈو شاپنگ اور یہاں ملنا اور وہاں ملنا اور یہ شاپنگ کرنا اور سونا اور کھانا اور پینا، اور بس ہماری زندگی اس پر گھوم رہی ہے. زندگی اسی طرح سے چلتی رہے لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایسپیکٹ میں اللہ آ جائے. بس یہ آپ سے اور مجھ سے اللہ چاہتے ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گھروں کو پورا ڈی شیپ کر دیں، ہم اپنے رشتے بدل دیں. ہاں تمہارے جو رشتے دار اللہ کے عمل پر چلنے والے نہیں ہیں سب سے رشتہ کاٹ لو. اللہ یہ نہیں کہتا. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے انہی گھروں کے اندر رہتے ہوئے، انہی رشتوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اطاعت کا حکم دیا ہے، فرما برداری کا حکم دیا ہے. تو اللہ کو الٹیمیٹ الہ سمجھیے. یہ جو اللہ کا لفظ ہے، اس کے لیے ایک ریسرچ جو ہے وہ کچھ سال پہلے، تقریباً شاید 2007 میں ایک ریسرچ سامنے آئی تھی ٹائم میگزین میں. انہوں نے بتایا تھا کہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کے اندر ہیلنگ پاور موجود ہے. اللہ کے لفظ کے اندر نیدرلینڈ کے ایک سائیکالوجسٹ تھے وینڈر ہوون، انہوں نے ریسرچ کی تھی اللہ کے لفظ پر اور قرآن کی تلاوت پر. نان مسلم تھے اور سائیکائٹرسٹ تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک اپنے مختلف پیشنٹس کو اللہ کا لفظ بولنا سکھایا اور میں نے صرف ان کو قرآن کی تلاوت سنائی. اور کہتے ہیں کچھ اس میں سے نان مسلمس تھے، کچھ اس میں سے ایسے مسلمان تھے جن کو عربی بولنی نہیں آتی تھی تو ان کو اللہ پروناؤنس بھی کرنا صحیح طرح سے نہیں آتا تھا. انہوں نے اللہ صحیح طرح سے پروناؤنس کرنا سکھایا. اور کہتے ہیں کہ ان کے جو پیشنٹ تھے، سائیکالوجسٹ تھے نا، تو ان کے جو ٹینشن کے اور جو ان کے ریجیکشن کے پیشنٹس تھے
ان کو کہتے ہیں بہت تیزی سے ریکوری ملی جب ریگولر میں نے ان کو قرآن کی تلاوت اور اللہ کا لفظ بولنا سکھایا. اس لیے کہ جب آپ اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو یہ آپ کے ریسپائریٹری سسٹم اور آپ کے ایسپائریشن پر امپیکٹ کرتا ہے. آپ سوچ سمجھ کر بولیں نا اللہ. جب اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے, اگر اللہ کے لفظ سے پہلے آپ زبر یا پیش لگاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں. اگر اللہ کے لفظ سے پہلے کسی لیٹر پر زیر آتی ہے, جیسے بسم اللہ میں آتی ہے, تو بسم اللہ میں تو ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں, بسم اللہ. مثال کے طور پر آپ کہیں گی اللہ سے پہلے ایک لیٹر آ رہا ہے با, اور اس کے اوپر پیش ہے. با کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ با. با کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد اللہ کا لفظ آ رہا ہے, تو آپ کیا پڑھیں گی؟ آپ پڑھیں گی کتاب اللہ. یہ جب آپ نے اللہ کا لفظ موٹا پروناؤنس کیا, یہ آپ کے ایسپائریشنز اور آپ کے ریسپائریٹری سسٹم کو اور آپ کے بریدنگ کو اور آپ کے انہیل اور ایکسیل کو امپیکٹ کرتا ہے. سوچ سمجھ کے بولیں. جب آپ تسبیح کریں تو تسبیح میں گانے گرانے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہوں گی تو ہی اللہ پر پریشر آئے گا میری دعا قبول کرنے کا. آپ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ, ایک دفعہ کہیے, آپ کے دل سے آواز آئے گی. ایک دفعہ کہیے اللہ اکبر, ایک مرتبہ کہیے. ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ, لیکن دل کی گہرائی سے کہیے, سمجھ کر کہیے. یہ جو آپ نے دل کی گہرائی سے سمجھ کر کہا, یہ انشاءاللہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بس پاک ہے. بچے آپ سے سوال کریں گے تو اللہ تو ہے ہی پاک, کیا مطلب سبحان اللہ اللہ پاک ہے, کیا مطلب؟ اللہ ہر حاجت سے, ہر کمزوری سے, ہر ویکنس سے اللہ پاک ہے. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں اللہ سے غافل ہوتی ہوں. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں خوف سے اللہ کے آنسو بہا رہی ہوتی ہوں. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں دنیا میں مگن ہوتی ہوں. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب دنیا والے میرے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں اور میں رو رہی ہوتی ہوں. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں خوشی سے آپے سے باہر ہو رہی ہوتی ہوں. اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں کسی ضرورت کے لیے پریشان بیٹھی ہوتی ہوں. یہ ہے سبحان اللہ کا مفہوم. سوچ سمجھ کر بولیں, سوچ سمجھ کر پڑھیں. اس رمضان ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسے جوڑیں کہ ہم کوانٹٹی بیس نہیں, کوالٹی بیس اپنا عمل بنائیں. جو ایک دفعہ نیکی اپنا لیں اس کو زندگی سے الگ نہ کریں. اور نیکی کے لیے یاد رکھیں, جب دل میں نیکی کا ارادہ آئے ڈیلے مت کریں. جیسے انصاف کے لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, اسی طرح ہدایت کے لیے کہتے ہیں ہدایت ڈیلیڈ از ہدایت ڈینائڈ. ہدایت آپ کے دل کے دروازے پر بار بار ناک نہیں کرتی. ہدایت کے لیے اسکالرز کہتے ہیں ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, آپ نہیں کھولتے. دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, آپ نہیں کھولتے. تیسری دفعہ مڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہ معاملہ آئے کہ آپ اور میں ہدایت سے بالکل دور ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنی پہچان ایسے کرا دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھیں. اللہ ہمیں جب ہمارا گناہوں میں پاؤں پھسل رہا ہو, اللہ ہمیں اس وقت اپنی معرفت کا دوبارہ سے احساس دلا دے تاکہ ہم پلٹ سکیں. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے محبت کرنا سکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کو سنبھالنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو عمل کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کا علم حاصل کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے, ہم سب کی مغفرت فرما. جو مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کی بہترین مغفرت فرمائیے. تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا کیجیے. جس کی جو جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ سب کی وہ حاجتیں مکمل کیجیے. اور اللہ آپ الرحمن ہیں, دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں, اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور اللہ ہمیں آخرت میں سابقون الاولون میں داخل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.